بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ زندگی کے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ بہت کچھ دے کے پانا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح آخرت کا نظام ہے اور برکت کا نظام بھی، اس میں بھی بہت کچھ دے کے پانا پڑتا ہے۔ کبھی جان دینی پڑتی ہے، کبھی مال دینا پڑتا ہے، کبھی پیاس اور کبھی بھوک دینی اور سہنی پڑتی ہے، اور پھر جا کے ملتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب کچھ پانے سے ہی ملتا ہے، بہت کچھ دینے سے بھی ملتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا اصول ہے کہ جس میں دینے سے ملتا ہے، صدقہ ایک ایسا اصول ہے جس میں دینے سے ملتا ہے۔ 2.5% جا رہا، نظر تو یہ دیکھ رہی، لیکن غیب کہہ رہا نہیں، وہ جا نہیں رہا، وہ آ رہا۔ اگر تیرا مقصود اللہ جل شانہ کی رضا ہے اور اللہ کی ذات تیرا مطلب اور مقصد ہے، تو پھر اس بات کو جان لے کہ وہ تیرا جو مال تو نے دیا ہے وہ اللہ تجھے بڑھا کے دے گا، اس دنیا میں بھی، تجھے بھی، تیری نسلوں کو بھی، اور آخرت میں بھی۔ یہ اصول ہے کہ بظاہر دینا جاتا نظر آتا ہے، لیکن اس کی راہوں میں دینا کبھی بھی دینا نہیں، وہ ہمیشہ آتا ہی آتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ایک درویش تھے، وہ فرماتے تھے میں پوری زندگی اس شخص کی تلاش میں ہوں جس نے اللہ کے لیے خرچ کیا اور فقیر اور مفلس ہو گیا ہو۔ میں اس شخص کی تلاش میں ہوں کہ آج تک کسی نے اللہ کی راہوں میں دیا ہو اور فقیر اور مفلس اور منگتا ہو گیا ہو، میں اس شخص کی تلاش میں ہوں، مجھے کبھی نہیں ملا۔ رمضان کا مہینہ سخاوت کا، دریا دلی کا، اپنی جیب کو ہلکا کرنے کا اور دوسری کی جیب کو بھرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں جہاں عبادت کی تلاش ہے، وہاں ایسے لوگوں کی تلاش بھی ہے جو سوال نہیں کر سکتے، جو سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے، اپنی زبان پہ تالا لگائے ہوئے۔ رمضان کا مہینہ ان لوگوں کی تلاش ہے، یہ تلاش کا مہینہ ہے، یہ جستجو کا مہینہ ہے۔ اس میں لیلۃ القدر کی جستجو بھی کرنی ہے، اس میں ہر مبارک رات کی جستجو بھی کرنی ہے، اس میں سجدوں کی عبادت کی تلاوت کی جستجو بھی کرنی ہے، اور اس میں اس بات کی جستجو بھی کرنی ہے کہ یہ لقمہ کہیں حلال ہے، کہیں حرام تو نہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ مہینہ ہے۔ آپ کی زندگی میں کتنے واقعات آئے ہوں گے، کتنے لوگ غریب اور فقیر تھے اور کتنے لوگ منگتے تھے۔ ہماری گلی میں ایک شخص کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، پراڈو۔ مجھے اس شخص نے خود بتایا، میں ہاتھ پہ تھالی لے کے بسکٹ بیچتا تھا، چائے بیچتا تھا۔ کتنے ایسے ہیں جن کو عروج اور زوال، اور کتنے ایسے ہیں جن کو زوال سے عروج ملا۔ توتی الملک من تشاء، ہم جس کو ملک دے دیں، دولت دے دیں، عزت دے دیں، وقار دے دیں، شان و شوکت دے دیں، اور جس کو زوال دے دیں، ہمارے بس میں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، رب کا قانون اندھا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ دینے والے ہاتھ کو سدا دیتے ہیں، روکنے والے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، دینے والے ہاتھ کو سدا دیتے ہیں۔ میں ابھی ایبٹ آباد میں تھا، درس تھا ایبٹ آباد کے، وہاں سے سفر میں، یہاں سے ہم لاہور سے چلے تو ہم کچھ تقریباً 7-8 احباب تھے گاڑی میں۔ تو میری ایک عادت ہے، میں جہاں بھی سفر میں جاؤں تو اپنے احباب سے کہتا ہوں کچھ سنائیں، کچھ واقعات بتائیں، کچھ زندگی کے مشاہدات، کچھ طبی تجربات، کوئی روحانی تجربات بتائیں۔ ہمارے ساتھ مری کے ایک محسن تھے،
کہنے لگے کہ ہمارے مری کے ایک صاحب حاجی عثمان عباسی صاحب ان کا نام، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب واہ فیکٹری، اسلحہ فیکٹری، واہ کینٹ کی اسلحہ فیکٹری بننا شروع ہوئی تھی، اور یہ بننا شروع ہوئی تھی پاکستان کے 5-7 سال کے بعد تقریباً. تو کہنے لگے اس کے باہر ایک چھپر ہوٹل لگایا 2 آدمیوں نے مل کے، ان میں ایک حاجی عثمان اور ایک اور صاحب تھے. ایسے جھونپڑی سی بنا کے 2 پتیلے رکھ کے، تندور رکھ کے مزدوروں کے لیے ہوٹل بنایا. ایک وقت ایسا رکھا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ 1 گھنٹہ ایسا ہوگا جس میں کوئی پیسے نہیں لیں گے، جو بھی آئے گا اسے فری کھلائیں گے. وہ وقت ایسا رکھا، اور واقعی لوگوں کو پتہ چلا، اور لوگ اس وقت میں جو غریب مستحق کھانا خرید کے نہیں کھا سکتے تھے، وہ اسی وقت میں آنا شروع ہو گئے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صاحب آئے، اور آئے دیر سے، مثلا 4 سے 5 کا وقت ہے تو 5 کے بعد آئے. تو ہوٹل کے ملازم نے کہا کہ جی یہ دیر سے آیا ہے، ٹائم تو ختم ہو گیا. اس سے وہ آپس میں الجھ رہا تھا، وہ کہتا نہیں میں کھانا کھاؤں گا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے دو. یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنی نشست پہ، تو انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اس کو کھلا دو. اس نے کھانا شروع کیا، کوئی 16-17 روٹیاں کھا گیا، اور 2-3-4 کتنی پلیٹیں وہ کھا گیا. اور انہوں نے آ کے کہا جی وہ تو کھائے جا رہا. اچھا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو کھلاؤ. ایک دیر سے آیا اور ایک زیادہ کھائے جا رہا. اچھا کوئی بات نہیں، اس کو کھلاؤ. کھایا نا اس نے، خوب جی بھر کے کھا کے سامنے آیا تو کہنے لگا پترا یہ پیٹ پہ ہاتھ لگایا، کتنے دنوں کا بھوکا تھا، آج تو نے رج کے، آج تو نے جی بھر کے کھلایا، جا تجھے اللہ کھلاتا ہی رہے گا. اس طرح کی دعائیں دیں تقریباً. دوسرے دن وہ جو دوسرا پارٹنر تھا، حصہ دار تھا، وہ کہنے لگے جی میں آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کرتا، یا تو علیحدہ ہو جائے یا میں علیحدہ ہو جاؤں، میں ہوٹل پہ کاروبار نہیں کرتا. انہوں نے لاکھ سمجھایا کہ ہوٹل چل پڑا ہے، سیل ہو جاتی ہے، تیرا بھی گزارا ہو رہا، میرا بھی گزارا ہو رہا. تو انہوں نے کہا نہیں جی. کرتے کراتے حساب ہوا تو اس نے اس دور کا 2200 روپے ان کی ہتھیلی پہ رکھا، اور یہ ہوٹل سے فارغ ہو گیا. اب پریشان کیا کریں، کراچی چلے گئے، وہاں جا کے پکوڑے اور سموسے کا کوئی ٹھیلا لگا لیا. اس میں اللہ پاک جل شانہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی. کہنے لگے ایک وقت ایسا کہ روز میری 2200 روپے کی سیل ہوتی تھی. پھر ساتھ ایک ہوٹل بک رہا تھا، وہ میں نے لے لیا، اس کا نام تباہ ہوٹل تھا. پھر وہ چلنا شروع ہو گیا، اور اچھا خاصا ہوٹل میرا بزنس کاروبار ہو گیا. بس تھوڑے ہی عرصے میں ایسے ایکا-ایکی میں یکایک برکتوں کے دروازے کھلے، رحمتوں کے دروازے کھلے، عطاؤں کے دروازے کھلے، اور یہ میرا سلسلہ بڑھتا گیا. پھر ایک دوسرے شہر میں نے تباک ہوٹل کھول لیا. پھر ایک تیسرے شہر میں اسی نام سے کھولا. تو ایک شخص نے مجھ پہ مقدمہ کر دیا کہ یہ نام تو میرا ہے، اس نے کیوں استعمال کیا ہے، کیونکہ اس نام پہ چل پڑا تھا. اور مقدمے میں حاجی عثمان صاحب کہنے لگے کہ میں نے مقدمہ چھوڑ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ نام استعمال نہیں کرتا، میں اپنا نام استعمال کرتا ہوں. انہوں نے اپنے نام ریسٹورنٹ کا نام رکھا عثمانیہ ریسٹورنٹ. آج پاکستان کے ہر شہر میں اس کی شاخ ہے، اور مہنگا ریسٹورنٹ ہے، سستا بھی نہیں ہے، چاہے وہ مری ہو، اسلام آباد ہو، پنڈی ہو. ہمارے محسن ہے نصیر عباسی صاحب مجھے یہ واقعہ سنا رہے تھے، اور میں جستجو سے سن رہا تھا، اور بار بار ان سے سوال کر رہا تھا اچھا وہ فلاں چیز کیسے، فلاں چیز کیسے. کہنے لگے حاجی عثمان صاحب ابھی زندہ ہیں، وہ انہوں نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا. وہ جو 1 گھنٹہ تھا نا، اور اس 1 گھنٹے میں جی بھر کے کھلایا،
اور ایک ایسا مرد کلندر آیا جس نے اتنی روٹیاں بھی کھا لی اور اتنی پلیٹیں بھی کھا لی اور کھڑا ہو کے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے کہا کہ کئی دن کا بھوکا تھا۔ عثمانیہ ریسٹورنٹ پاکستان بھر میں ہے، اور اس ریسٹورنٹ کی بنیاد وہ چھپر ہوٹل ہے، اور اس چھپر ہوٹل کی بنیاد وہ اللہ کے بندوں کو کھلانا ہے۔ رب کا نظام ہے، اللہ دے کے دیتا ہے اور کبھی لے کے دیتا ہے۔ بندوں مجھے دے دو پھر میں دوں گا۔ باپ ڈبہ لے آیا لڈو کا، ایک لڈو دیا بچے کو، باقی لڈو ڈبہ چھپا لیا، دے کے پھر کہنے لگا بیٹا مجھے تو دو، دیکھ رہا ہوں، اور بیٹے نے دے دیا نا تو اس کو چوم لیا، نہیں میرے چاند تیرے لیے ہے، اور اگر اس نے نہ دیا تو پھر بھی ڈبہ تو ہے اس کے لیے، پر دل میں ایک رنجیدگی سی ہوئی ہے۔ آج میں بیٹھا اپنے قرآن پاک کا پارہ پڑھ رہا تھا، میرا بڑا بیٹا آ کے کہنے لگا بابا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کل آپ بیمار تھے، آج آپ ٹھیک ہیں؟ اوہو، یہ چھوٹے سے بول تھے جس کے اندر عجیب کوئی تاثیر تھی۔ کیا بات عرض کر رہا تھا؟ مٹھائی کا ڈبہ، اس کا دل بجھ گیا، کہنے لگا میرے چاند میں نے تجھ سے مانگا تھا اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ تو مجھے دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ سارا ڈبہ تیرے لیے ہے۔ رب کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، ہماری چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری نیکیوں کی ضرورت ہے، ہماری صدقے اور خیرات کی ضرورت ہے۔ دیوانے ہو؟ کس نے کہا ہے تمہیں؟ وہ دینے والا سخی، وہ شہنشاہ، وہ لکھپال، وہ لجپال، وہ عظیم کریم، اسے کیا ضرورت ہے تیرے میرے مال کی، تیرے میرے صدقات اور خیرات کی؟ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا واقعہ سنایا، کہنے لگے رمضان مبارک کا سحری کا صبح کا وقت تھا، ابھی اندھیرا تھا، اجالا صبح نہیں ہوئی تھی، ایک آوازیں سنی درد کی، محسوس کیا کہ کتی بچے دے رہی ہے، ٹارچ سے ایسے دیکھا، نماز کے بعد گھر گئے، بیوی سے روٹی پکوائی اور روٹی پکا کے اس کے ٹکڑے کیے، اس کو دودھ میں ملا اور دودھ میں ملنے کے بعد اس کو کتی کے سامنے رکھ دیا، دردوں کی ماری بھوکی، اس نے کھائے اور ادھر اس کا کام ہو گیا۔ اور کام کیا ہوا؟ اس کی بہت ساری بھینسیں تھیں، 3 بھینسیں ایسی تھیں ان کو دوہتا تھا تو دودھ نہیں نکلتا تھا، خون نکلتا تھا، ادھر کتی نے کھایا، ادھر ان سے دودھ نکلنے لگ گیا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ آباد میں فرمانے لگے، میں گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ بیٹا جو ہے بخار میں بہت زیادہ تڑپ رہا ہے، اس کی دوائی کے لیے کچھ کریں۔ میں دروازے پہ کھڑے کھڑے واپس آیا، گلی میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک نالی کے اندر کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے، سردی ہے، وہ گرا ہوا ہے اور چیخ رہا ہے۔ میں نے ایک بازو اوپر کیا، اس بچے کو اٹھایا، اس کو اٹھا کے پانی گھر لے آیا، بیوی سے کہا پانی گرم کر، اس کو پانی سے دھویا، غلاظت کو دھویا، خشک کپڑوں میں اس کو لپیٹا، اس کی کپاہٹ اور آگ کے انگارے جلا کے اس کو حرارت دی، اس کی کپاہٹ ختم ہوتی گئی، اس کی آوازیں کپانے کی، آخرکار اس کو سکون آیا، ادھر بغیر دوا کے میرے بیٹے کو سکون آ گیا۔ ہاں، ایک نظام ہے جو اوپر سے چلتا ہے، تیری میری سمجھ سے بالا تر ہے، تیری میری عقل سے بالا تر ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ کبھی لے کے سب کچھ ملتا ہے؟ نہیں، بہت کچھ دے کے بھی ملتا ہے، بہت کچھ دے کے بھی ملتا ہے۔ یہ الہی نظام ہے، یہ ربی نظام ہے جو میرا آپ کا نظام چلا رہا ہے۔
میں بعض وقت سوچتا ہوں یہ تسبیح خانے کا نظام کہاں سے چل رہا؟ چندے کے دروازے، مال کے دروازے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے جگہ جگہ نذرانہ، شکرانہ، ہدیہ، گفٹ. میں نے کہا تھا کاغذ لگاؤ، میرے ساتھیوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. کہا لگا دیے. اچھا باہر لگائے ہیں، اندر نہیں لگائے ہیں. تو اس لیے کہ ہمیں ہر جگہ پہلے سے لگے ہوئے ہیں، اسے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں. چھوٹی سی بات پہ بدگمانی ہو جاتی ہے نا. 3 دفعہ 4 دفعہ کسی کو سلام کرو نا تو بندہ کہتا ہے خیریت تو ہے آپ کو. آج میں نے آپ نے ایک رشتہ دار کو سلام کیا، بار بار مجھے کہنے لگا کوئی کام. میں نے کہا بھائی میں نے سلام، سگے میرے تایا کا بیٹا، اس کو میں نے صرف فون کیا سگا. میرے یاد آیا ایک ہی بیٹھا ہے، میرا بڑا بھائی ہے. وہ میرے والد صاحب 2 بھائی تھے، تو بڑے جو تھے ان کا ایک ہی بیٹا، ہم 2 بھائی تھے. میں نے فون کیا، بار بار مجھے کام، بغیر کام کے کوئی کسی کو فون کیوں کرے؟ میں نے کہا کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد کرے اچھا کوئی میرے لیے خدمت، کوئی کام نہیں. تو بعض وقت میں سوچتا ہوں کہ سارے دروازے بند، رب کریم تو کہاں سے دے رہا؟ پھر اندر سے ایک آواز آتی ہے. یہ بلیوں کا لنگر روز چلتا ہے، یہ چڑیوں کا، پرندوں کا، کبوتروں کا، ہمارے پالے ہوئے نہیں، روز تقریباً 40-50 کلو دانہ لگتا ہے. مکئی، باجرہ، جوار اور گندم، یہ مکس پانی اور دانہ لگتا ہے. یہ بلیوں کا لنگر، یہ پرندوں کا لنگر، یہ مچھلیوں کا لنگر، یہ انسانوں کا لنگر، اور کس کا لنگر؟ قبرستان کی چیونٹیوں کا لنگر. ہاں یہ 5 لنگر اللہ روزانہ دیتا ہے تسبیح خانے میں. شاپر بنے ہوئے ہیں، شکر اور چاول. یہ روزانہ ایک شاپر جاتا ہے، قبرستان سامنے ہے، اور ان کی قبروں کے ساتھ ساتھ جا کے کیڑے مکوڑوں کے لیے ڈال کے آتے ہیں. یہ 5 لنگر چلتے ہیں تسبیح خانے کے، اور ان کی برکت سے حکیم طارق کے بچے بھی کھا رہے اور اللہ کے مہمان بھی کھا رہے ہیں. حکیم طارق پوڑیاں ماننے والا، حکیم طارق مجھ جیسے کئی بیٹھے مکھیاں مار رہے. اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اللہ جنت عطا فرمائے پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف والے کی رحمت اللہ علیہ کی. یہ ان کا شعر ہے جو اکثر میں کہا کرتا ہوں. یہ نظام ہے عرشی جس کے ساتھ برکت وابستہ ہے. بے زبان مخلوق، اور ایسی مخلوق جو بے سوال ہے. زبان ہے پر بے سوال ہے. ایک مخلوق وہ ہے جس کی زبان نہیں، ایک مخلوق وہ ہے زبان ہے پر بے سوال ہے. سوال نہیں کر سکتے. غیرت کے منافی ہے، حیا کے منافی ہے، شرافت کے منافی ہے، وقار کے منافی ہے. کس سے سوال کرے؟ میں ایک صاحب کے ساتھ گیا، میں نے اس کو گھر سے ایسے بلا لیا. میں نے کہا عید کا دن تھا، میں نے کہا کیا حال ہے، کیا کر رہے تھے؟ کر ایسے بیٹھا وقت میں چلیں. مٹھائی کے ڈبے تھے، میں نے اس گھر دیا، اس گھر دیا، اس گھر دیا. میں دے کے آ گیا. دوسرے دن مجھے میسج آیا کہ مجھے تو پوچھ لیتے، میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ نے تو مجھے نہ پوچھا. آپ کو علم ہے میں کن قدموں کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتا رہا. میرے بچے تھے، جب میں گیا نا کہ ابو کہاں گئے تھے، کہنے لگا وہ تیرا چچا آیا تھا حکیم طارق، ان نے کسی کے ہاں مٹھائیاں دینی تھی. ابو ہمیں نہیں دیا. کہہ رہے نہیں. کہ جب میں نے کہا نا نہیں، وہ بھی بجھ گیا اور میں بھی بجھ گیا. اوہو، میری جان نکال دی اس میسج نے، میری جان نکال. اما رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قربانی کا گوشت تھا، یہ جا کے دیا کھلا جگہ. میں دینے جا رہا تھا، ایک صاحب کو دیکھا محلے کی سبزی والے کی دکان کا شٹر اٹھایا ہوا اور وہ سبزی تول رہا تھا. قربانی کا دن اور سبزی، یہ کیا؟ مجھے احساس ہوا. میں نے کہا یہ، میں نے اماں سے آ کے عرض کیا
اماں سے آ کے عرض کیا. فرمان لگی اچھا یہ لے, اچھا تھا گوشت اٹھایا اور یہ گھر ان کے دے آ. میں ان کو جانتا تھا. جب دے آیا نا میں گیا, کہنے لگے اب تو سبزی پکانے کو رکھ دی ہے. آپ کو کس نے کہا؟ میں نے کہا آپ نے. میں نے کہا وہ آپ نے وہ اسلم جو ہے وہ اس کی سبزی والی دکان کا شٹر نہیں اٹھوایا ہوا تھا؟ میں نے دیکھا تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا. کہنے لگا میں صبح سے دوپہر تک انتظار کرتا رہا کوئی میرے گھر گوشت بھیجے گا. کسی نے گوشت نہیں بھیجا. آخر کار میں نے سبزی والے کی دکان جا کے اٹھائی اور میں نے سبزی پکا لی ہے, پکنے والی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ پکا لیجئے گا. میں اماں کے پاس گیا. اماں نے کہا اچھا اچھا جلدی کر, یہ پکا ہوا وقت جا کے سالن دیا. سالن پکا ہوا تھا, یہ پکا ہوا جا کے سالن دیا. کیونکہ والد صاحب 2 گوشت کھاتے تھے اور 2 گوشت بھی حدیث میں ہیں, ایک گردن کا اور ایک پشت کا, اور یہی 2 گوشت کھانے کے ہوتے ہیں. ہماری مسجد کے ایک مولوی صاحب تھے, وہ ہمارے دوست کہنے لگے میں نے ان کو جا کے نا گوشت پکا ہوا دیا. غریب تھے لیکن گوشت کھانے کا فن جانتے تھے. مولوی صاحب تھے, استاد احمد بخش صاحب انہیں کہتے تھے, استاد احمد بخش صاحب. کہنے لگے دوسرے دن گیا نا آ کے ایک کام دی بوٹی کہنا ہی, ایک کام کی بوٹی نہیں تھی. اس نے کہا استاد جی میں نے تو بہترین گول گول گوشت آپ کو لا کے دیا. کہہ رہے وہ کوئی کھانے کا ہوتا ہے؟ گوشت وہ ہوتا ہے جو ہڈی والا ہوتا ہے. ایک کم دی بوٹی کہنا ہی وہ کوئی کھانے کا ہوتا ہے؟ کبھی دے کے بھی نظام چلتا ہے کیا؟ سب کو لے کے ہی چلتا ہے. اللہ دیتا جا دیتا جا. میرے رب کہتے ہیں نہیں, پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے, پھینک پیسہ. پیسے کو پیسہ کھینچتا, ہاں ہاں پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے. ذرا پھینک. ڈال پتا 1000 والا ڈال, 5000 والا ڈال, لاکھ والا ڈال, 2 لاکھ والا ڈال, 50 لاکھ والا ڈال, اور تیری استطاعت ہے کروڑ والا ڈال. پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے. اللہ کی قسم کھینچتا ہے, رب کعبہ کی قسم کھینچتا ہے, اور یہ سچ ہے. اور بتاؤں, مجھے کئی لوگوں نے بتایا اللہ کی محبت میں دینے میں جو مزہ اور تسکین ہے نا, وہ کسی چیز میں نہیں ہے, وہ کسی لذت میں نہیں ہے. ایک لذت ملتی ہے, اور میرا گمان ہے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا اور میں نے کہیں سے سنا نہیں, میرا گمان ہے, وجدان ہے, اور یہ وہی لذت ہے جو شہید کو ملتی ہے. تلوار کے وار پہ, گولی کے وار پہ, یہ وہی لذت ہے جو شہید کو ملتی ہے. یہ وہی لذت ہے جب ایک طاقتور مقدار اللہ کی محبت میں دی جائے اور اندر ایک تسکین ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہی لذت شہید کو ملتی ہوگی. یہ رحمت کے دروازے کھلوانے کا مہینہ ہے, جہاں عبادت میں سخاوت بڑھ گئی ہے. عبادت میں سخاوت بڑھ گئی ہے نا. دن کی عبادت, رات کی قیام اللیل, رات کی عبادت, پھر صبح اٹھ تہجد کی عبادت, پھر فجر کی عبادت. عبادت میں سخاوت بڑھ گئی ہے. روزہ عبادت ہے, سخاوت بڑھ گئی ہے. اس میں قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں زیادہ ہوتی ہے, عبادت کی سخاوت بڑھ گئی ہے. درود پاک کا ذکر زیادہ ہوتا ہے, عبادت کی سخاوت بڑھ گئی ہے. کلمے کا ذکر کروڑوں اربوں خربوں میں ہوتا ہے, عبادت کی سخاوت بڑھ گئی ہے. میں ہر رمضان کے بعد میری اگرائی ہوتی ہے. ہاں, ہر رمضان کے بعد مجھے ہدیے ملتے ہیں, قرآن کے لاکھوں کلموں کے, کروڑوں درود کے ملتے ہیں ہدیے, اور مجھے انتظار ہوتا ہے کہ میرا بیلنس جو ہے وہ کیسے بڑھے گا. جیسے کوئی مجھ جیسا بندہ ہو, ہر آنے والے کی جیب میں انتظار ہوتا ہے. اگر کوئی جیب سے ایسے بندہ مسواک اور قلم نکالنے لگے تو ایسے سے ایک دم کرنا ہوتا ہے کہ شاید کوئی چیز نکل آئے, اور اس نے پین نکالا تو اچھا چلو الحمدللہ والشکر للہ. بہت کچھ دے کے ملتا ہے. تجربے کی بات بتاؤں, ایک اللہ والے فرمانے لگے ہمارے رشتہ دار تھے, جیسے ملتا تھا جہاں سے ملتا تھا لیتے تھے, جیسے ملتا تھا جہاں سے ملتا تھا لیتے تھے.
خود زکات دینے کے قابل تھے، زکات، فطرانہ، صدقہ، خیرات نہیں چھوڑتے تھے، لیتے رہے، اکٹھا کرتے رہے، لیتے رہے، اکٹھا کرتے رہے۔ ان کی نسلوں میں قتل و غارت، ان کی نسلوں میں نفرتیں، ان کی نسلوں میں فاقہ، ان کی نسلوں میں غلامی، ان کی نسلوں میں قرضے، ان کی نسلوں میں بیماریاں، اور ان کی نسلوں میں جنگ و دجال اور آپس میں جدائیاں ایسی آئیں، اس مال نے اپنا رنگ دکھایا، جہاں سے آیا آئے تو صحیح، وہ دینے والا تھا تو خود، تو نے تو ان کا حق کھایا جن کے گھر کے چولہے گرم ہونے تھے ظالم، تو ان کا حق کھا کے تو سکھی رہ کیسے سکتا ہے؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو سکھی رہ کیسے سکتا ہے؟ ایک نظام ہے اللہ پاک جل شانہ نے یہ زکات کا، یہ صدقات کا، یہ عطیات کا، یہ اللہ کی راہوں میں چپ کے خرچ کرنے کا نظام ایسے نہیں ہے۔ اس نظام کو سمجھیں، اور جس کو اس نظام کی سمجھ آ گئی، دنیا آخرت کی برکتوں کے دروازے کھلوا گیا، دنیا آخرت کی خیروں کے دروازے کھلوا گیا۔ وہ غیبی نظام ہے، میرے پاس ایک سائل آیا، میرے پاس جیب میں 100 روپے تھا، میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، میں گاڑی میں بیٹھا نا، میرا ایک دوست تھا، اندھا دھند گاڑی چلاتا ہے، بیٹھتا ہے، اس نے ایک دم ایسے پیچھے ریورس کیا، چھوٹا پیچھے بچہ تھا میرا بیٹا، اور رگڑا جاتا، کسی نے دیکھ لیا کہ بچہ ہے، پیچھے سے ہٹا لیا، ایک پل میں خیال آیا کہ 100 روپے بچا گیا ہے، 100 روپے بچا گیا، صدقہ کیا۔ بچوں نے کہا ہم نے شالامار باغ جانا ہے، یہ میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں، ہم نے شالامار باغ جانا ہے، سردیاں تھیں، تالاب کا پانی جہاں بھی ہو اس میں بڑی برکات ہوتی ہیں۔ عصر کی نماز میں نے پڑھنی تھی، میں نے جرابیں پہنی ہوئی تھی، مجھے وضو تھا، میں نے کہا برکت کے لیے تازہ وضو پھر کر لوں، میں تازہ وضو کرنے لگا، میری بیگم ساتھ بیٹھی تھی، مجھے کہنے لگا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہوا یہ کہ بچی میری پانی میں گری، تالاب کے آگے کوئی باڑ نہیں ہے، بڑا بیٹا اس کو نکالنے کے لیے وہ بھی نیچے گرا، وہ منظر ابھی تک میرے سامنے ہے، اس کا جسم ایسے ڈوبتا جا رہا ہے، پانی کے اندر نیچے جا رہا ہے، اور ایک دم اللہ نے ایسے ہاتھ پھیلایا اور اس کو اٹھا کے میں نے باہر نکالا تو باہر کھڑے ہو کے رونے لگ گیا، اس کے اندر کوئی پانی نہیں گیا تھا، اور اس بچی کو بیگم نے اٹھا کے نکال دیا، اور وہ دونوں کھڑے بھیگے سردی میں رو رہے تھے۔ کون سی طاقت نے بچایا؟ کبھی دے کے بھی ملتا ہے، تو کیا کہتا ہے سب کچھ لے کے ملتا ہے؟ کبھی دے کے بھی ملتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ طاقتوں اور قوتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ کے خزانے میں عبادت کی بھی سخاوت ہو، دعاؤں میں بھی سخاوت ہو، تلاوت میں بھی سخاوت ہو، اور ذکر میں بھی سخاوت ہو، اور صدقات اور خیرات اور بے زبان لوگوں کی تلاش میں بھی سخاوت ہو، ہاں وہاں بھی سخاوت ہو، اور زندگی کے یہ راز یہیں کھلتے ہیں، سدا یہیں کھلتے ہیں، سدا یہیں کھلتے ہیں۔ عشر دینے والا پورا تول کے ذمہ دار، عشر دینے والا، اس کی فصلوں کو کیڑا لگے کوئی بات ہے؟ پورا تول کے علماء سے پوچھ کے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا مولویوں کو نکال کے دے دیا، نہیں، گن تول ایک ایک حساب کر۔ میں نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ کو زمین کا عشر دیتے دیکھا، میرے والد فرماتے تیرا دادا دیتے تھے، میرے پردادا دیتے تھے، پردادا کے والد دیتے تھے۔ دادا کا نام حاجی اللہ بخش، ان کے والد کا نام مفتی حاجی فتح محمد، ان کے والد کا نام ولی محمد، ان کے والد کا نام عبد الحق، ان کے والد کا نام غلام محمد، ان کے والد کا نام فیض محمد، یہاں تک پتہ ہے مجھے، اس کے آگے پتہ نہیں۔ یہ وہ فیض محمد تھے جو شاملی میں شریک تھے، شاملی میں۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عشر دیا انہوں نے اور زکات پوری تول کے دی. ابھی تک میرے والد کی میرے بھائی کی زمینیں بڑھ رہی ہیں, آج تک بکی نہیں, آگے پتہ نہیں ایک پل میں ختم ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاد وہ عشر اور زکات ہے. تجارت ویسے چل رہی ہے, وہ ذمہ دارہ ویسے چل رہا ہے معاذ اللہ کے فضل سے. دے کے نظام بنایا کرتے ہیں بے زبانوں کو بھی بے سوالیوں کو بھی. وہ بھی بے زبان ہوتے ہیں. کوئی ایسے بے زبان جن کی زبان ہوتی ہے پر بول نہیں سکتے, کوئی ایسے بے زبان جن کی خود زبان بھی نہیں ہوتی, وہ جانور, وہ بول نہیں سکتے پر ان کی اندر اندر آہیں نکلتی ہیں, دعائیں نکلتی ہیں. 302 کے مقدمے میں سامنے تھا, فائل ساری بتا رہی ہے کہ یہ بے گناہ ہے, اور اس نے فیصلہ کیا, کل کی پیشی دے دی جج نے, سیشن جج نے. رات کو کئی بار ایک گدھی آئی, زخمی تھی, کہنے لگے دیکھ اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا تو بچے گا نہیں. ایسی آواز محسوس ہوئی, پریشان, صبح اٹھا, ملزم پیش, فیصلہ اس نے بری ہونے کا کرنا تھا. ایسے بری ہونے کا فیصلہ کوئی اشارہ یعنی گمان کرتا, وہ خواب میں آوازیں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس نے ملزم کو سامنے کر کے کہا بتا کوئی تیرا گناہ, کوئی غلطی اس کے علاوہ؟ اس نے کہا کچھ نہیں, میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. پھر ان سے ایسے پوچھا کبھی گدھی کے ساتھ تیرا کوئی معاملہ ہوا؟ سوچ کر لگا ہاں, ایک کسی کی گدھی تھی, وہ میرے کھیت میں آ کے گھاس کھا جاتی تھی, اس کو بار بار کہتا تھا. ایک دفعہ میں نے اس کو درانتی سے مارا اور اس کی کھال ادھڑ گئی, اس کی کھال پکڑ کے میں نے چیری اور اس کی ساری کھال چر گئی اوپر سے, اور اسی حال میں بھیج دیا. کہا وہی تھی جو مجھے کہتی ہے یہ اس کو پھانسی چڑھا دو. قلم پھر گیا. میں تیری بھینٹ نہیں چڑھنا چاہتا, مجھے اپنا خطرہ ہے. وہ خوفناک چیز میرے سامنے آتی ہے. گدھی کہتی ہے خیال کرنا اگر اس کو تو نے چھوڑ دیا میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, مجھے کہنے لگا میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے سکون دے. میں نے کہا کیا ہوا؟ ایسی عجیب چیز ہے یہ, میں کیا بتاؤں آپ کو. اس بندے نے درس نظامی کیا ہوا, تخصص کیا ہوگا, ایسا جو سیاست میں پڑا. مجھے کہنے لگا فلاں پل پہ گیا تھا, دیہاتوں میں پلیں مشہور ہوتی ہیں نا, فلاں پل پہ اڈا, وہاں دکانیں وغیرہ, وہاں گیا ووٹ کے لیے. ایک بندہ بیٹھا تھا, مجھے کہنے لگا تو ووٹوں کا مستحق ہے, اور مجھے یہ بات کہی, یہ بات کہی, یہ بات کہی, یہ بات کہی. میں نے بندوں کو کہا اس کو فارغ کر دو, انہوں نے جا کے گولیاں مار دی, چپ کر کے بندہ مر گیا, بندہ فارغ ہو گیا. رات کو روزانہ میرے پاس آتا ہے اور آ کے میرا گریبان بس یوں آنکھ کھلتی ہے اور میرا گریبان جھچوڑتا ہے. کہتے بتا میرا جرم کیا تھا, تو نے مجھے کیوں مروایا تھا. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, مجھے دن رات کا چین سکون نہیں, مجھے کوئی گھڑی کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ یوں آنکھ لگے اور وہ آ کے کہتا ہے میرا گریبان جھچوڑتا ہے. ہمارے دوسرے محلے میں ایک صاحب تھے, ان کو گھوڑوں کا شوق تھا. دوسروں کے گھوڑوں کو زہر چپکے سے دلوا کے مروا دیتے تھے جو آگے نکل جاتے تھے, زہر دلوا کے مروا دیتے تھے. آخری لمحے میں کچھ دن ایسے تھے جو ان کی مرض الموت کے تھے, اور وہ تھوڑی دیر بعد کہتے تھے اوہ مجھے گھوڑے نے کاٹا ہے, اوہ, اور چیخنا شروع کر دیتے تھے. کہتے ابا جی نہیں, لوگ کہتے تھے چونکہ ساری زندگی گھوڑوں کے ساتھ تعلق رہا ہے نا, اس لیے جب مرے اور ان کے کپڑے اتارے جگہ جگہ گھوڑوں کے دانت لگے ہوئے تھے کاٹنے کے. کون کہے گا یہ کائنات کیسی ہے؟ دانت لگے ہوئے تھے اوریجنل کاٹنے کے. یہ نظام اندیکھا ہے, اندیکھے رب کے ساتھ نظام ہے. بس استغفار ہے, مولا میرے ان لمحوں پہ استغفار جو مجھے علم نہیں, میرے ان لمحوں پہ استغفار جس کا مجھے علم ہے, میں نے ان لمحوں پہ بھی استغفار جو آنے والے ہیں تو معاف کر دے.
کسی مکافات سے بچا دے، کسی انتقام سے بچا دے، اور مولا میری جانوں کو، میرے مالوں کو، اور میری جذبات اور میری جوانیوں کو اپنی راہوں میں خرچ کر لے، تیری مہربانی ہے، تیری مہربانی ہے، بس تو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ کون کہے گا عثمانیہ ریسٹورنٹ کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ جو جی پاکستان میں ہے، دیکھیں آپ نے، بہت شاخیں ہیں اس کی، پورے ملک کا کوئی شہر، بڑا شہر نہیں ہے جہاں عثمانیہ ریسٹورنٹ نہ ہو۔ انہیں کہ یہ مقدمہ میں ہار گیا، عثمان کے نام سے اس نے عثمانیہ رکھ دیا، اور وہ طواق نہ چل سکا، وہ تو کسی کی دعاؤں کی برکتیں تھیں نا۔ دعاؤں کی برکت کے واقعہ اچانک میرے حضرت کا یاد آیا، شاید میں نے کبھی سنایا ہو، مجھے یاد نہیں، فرمانے لگے میں اپنے حضرت، اپنے مرشد، میرے شیخ فرمانے لگے میں اپنے مرشد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ مجھے فرمایا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا، مجھے اور گوشت نہ ملا، بڑا گوشت ملا، میں نے گوشت کو پکایا، پکانے کے بعد اس میں بہت ساری ہری مرچیں ڈال دی، اور مرچ بہت تیز کھاتے تھے، ہری مرچ ڈال دی اور خوب پکایا، اور پکانے کے بعد ذکر کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، مولا میرے مرشد کو پسند آ جائے، بس ان کو پسند آ گیا تو میری محنت قبول ہے۔ آپ نے ایسے ایک لقمہ لیا اور لقمہ کہنے لگا واہ 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 واہ، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا، جا تجھے اللہ اپنے نام میں مزہ دے گا، بس اور من لگے میں نے اپنے، بس ایک بات کہوں، میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت دعا فرمائیں، جوانوں کو اکثر کہتے ہیں دعا کریں دعا کریں، میں کہتا ہوں دعا لی جاتی ہے، کہیں نہیں جاتی، یہ اندر سے نکلتی ہے، یہ اندر سے نکلتی ہے، ارے اللہ والو یہ اندر سے نکلتی ہے، یہ اندر سے نکلتی ہے۔ میں ساری زندگی اپنے مرشد کا دل دکھانے سے بڑا ڈرتا رہا، سچ پوچھ ہے، ماں باپ کے بارے میں بھی ڈرا، مرشد کے بارے میں بھی ڈرا کہ میری مرشد کا میری ذات سے دل نہ دکھ جائے۔ بہت حساس معاملات ہوتے ہیں، کیوں؟ بعض اوقات مرشد مجھ جیسا جس کے اندر اہلیت نہیں ہے، اہل نہیں ہے، لیکن اس کی نسبتیں بڑے بڑے ولیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہے مجھ جیسا بندہ، حکیم طارق جیسا بندہ جو اہل نہیں ہے، پر اس کی نسبتیں بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ جو نسبتیں ہوتی ہیں وہ عام نسبتیں نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا لاہور کا فلاں اوترا بندہ ہے، اس کو اس ملک کا سفیر بنا دیا، اب اس کو سفیر کو اگر کوئی تکلیف دے گا پورا ملک سراپا احتجاج ہوگا کہ ہمارے ملک کا نمائندہ تھا۔ اور میں جب اولیاء کا جو سفیر ہوتا ہے، جس کو نسبتیں ملی ہوتی ہیں، اس کو جو تکلیف دیتا ہے، سارے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کرتے ہیں کہ مولا اس کو تکلیف دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قدسی ہے، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ کہتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ نظام اندیکھا ہے۔ رمضان کی ان کھڑیوں میں رزق کے دروازے، عزتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے، راحتوں کے دروازے اور کامیابیوں کے دروازے کھلوانے کے لیے اپنے آپ کو سوچیں کہ میری جان لگی، میرے جذبات لگے، میرے اوقات لگے، میری قوت اور طاقتیں لگیں، میں نے کہاں اپنا مال لگانا تھا نہیں لگایا، کیا خاموشی سے بیٹھ کے میں سوچوں میرا اسباب اتنے ہیں کہ میں دینے والوں میں سے ہوں یا واقعی لینے والوں میں سے ہوں، اور اگر مجھے کوئی دے رہا تو میں اس کے لینے میں کتنا خوش ہو رہا، اور میری آنکھوں کی جستجو کتنی ہے کہ مجھے کوئی دے دے، اور یہ دینا بعد میں میرے لیے اس کا بنے گا کیا، یہ انجام کی خبر میں نے کیوں نہ رکھی۔